خاندان کے نواسے سے دشمنی کرنا کیا تمہیں شوبہ دیتا ہے؟ میرا خون بہا کے کیا تم حاصل کرو گے؟ کل بروز قیامت اللہ اس کے رسول کے سامنے کیا جواب دو گے؟ اے یزیدیو، ہم خود سے نہیں آئے، تم لوگوں نے ہزاروں خطوط ہمیں بھیجے، تمہارے خطوط کو دیکھ کر کے ہم آئے اور تم نے ہمارے آنے کے بعد ہم سے بے وفائی کی۔ میرے بھائی مسلم بن عقیل کو ان کے بچوں کو شہید کر دیا، ہمیں اور ہمارے بچوں کو پانی بوند کے لیے ترسا رہے ہو۔ اے زفاکارو، اے گناہگارو، اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو، اپنی آنکھوں سے جہالت کے پردے ہٹا دو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لو، شاید اللہ اس کے رسول تمہیں معاف کر دے۔ اتنا امام حسین نے کہنے کے باوجود بھی اللہ یزیدیوں کو کوئی فرق نہیں۔ کیوں نہیں ہوا؟ سینے میں انہوں نے دولت، ہرس، لالچ، حکومت سما لی تھی۔ جس کے سینے میں دولت کی لالچ، حکومت، دنیا کی محبت سما جائے نا، اس پر امر بالمعروف یا اچھائی کی باتیں جلدی اثر نہیں کرتی۔ یزیدیوں نے کوئی اثر نہ لیا۔ ابن سعد کہتا حسین نصیحت کی ضرورت نہیں، یا تو ہم سے مقابلہ کرو یا تو یزید کی بیعت ہو جاؤ۔ امام علی مقام کہتے ہیں مرد حق باطل سے ہرگز گھبرا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ اے ابن سعد، اس لیے میں نے کہا کہ کل بروز قیامت تم میرے نانا جان کے سامنے یہ نہیں کہنا کہ ہم نے حسین اور حق کو نہیں پہچانا تھا۔ اب رہا سوال یزید کی بیعت ہونے کا، تو یہ حسین کر سکتا ہے لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ یہ وہ امام حسین نے کہہ کر کے اپنے خیمے کی طرف تشریف لاتے ہیں۔ یزیدیوں فوج میں ایک آدمی تھا جس کا نام ہے حور۔ اس نے جب امام حسین کی نصیحت سنی تو بڑا اثر لیا، آنکھوں سے آنسو بہنے نکلتے، حور کے بدن کانپنے لگتا ہے۔ بازو والا آدمی کہتا ہے حور تو اتنا بڑا پہلوان، اتنا بڑا بہادر، آج تک میں نے میدان کربلا میں کبھی تجھے کانپتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی تجھے روتے ہوئے نہیں دیکھا، کیا بات ہے؟ حور کہتے ہیں ایک طرف میرے جنت کی سدا بہار نعمتیں ہیں اور دوسری طرف جہنم کے انگارے ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ جنت کی طرف جاؤ کہ جہنم کی طرف جاؤ۔ یہ سوچ ہی رہے تھے۔ حور کے دل نے کہا، حور کے عقیدے نے کہا، حور کے قلب نے کہا اے حور کیا سوچتا ہے؟ اگر تجھے جنت کی سدا بہار نعمتیں پانا ہے تو جا نواسے رسول کے قدموں میں جھک جا، ان کی غلامی اختیار کر لے، جنت تیرے لیے ہوگی۔ ان کے ایمان نے کہا، گھوڑی کی ایڑی لگائی اور نواسے رسول کی خدمت میں آتے ہیں، قدم بوسی کرتے ہیں، اے امام پاک کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ میں آپ پر ایمان تو لایا میں نے اللہ کے رسول پر، لیکن آپ کی غلامی اختیار کرتا ہوں، کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ امام پاک کہتے ہیں تمہارا نام کیا؟ تو کہتے ہیں حور۔ امام پاک کہتے ہیں حور تیری ماں نے کتنا اچھا نام رکھا۔ حور کا معنی ہے آزاد۔ اے حور آج مصیبت کے وقت نواسے رسول کی تو نے قدم بوسی کی ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے جہنم کے آگ سے بھی آزاد کر دے۔ حور نے جب یہ بات سنی، وہاں ابن سعد نے نغارہ بجایا، تیر پھینکا اور ایک سر پھرا جس کا نام سالم تھا، میدان کربلا میں آیا، للکارتا ہے کوئی میرے مقابلے کے لیے؟ حور کہتے ہیں امام پاک مجھے اجازت دیجئے، میں جا کر اس کا مقابلہ کروں۔ امام پاک نے اجازت دینے کے بعد حضرت حور میدان کربلا میں چلے گئے، سالم کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایک سے ایک بڑے بڑے پہلوان آئے، حضرت حور نے ایک ایک کو قتل کر ڈالا، یہاں تک کہ ابن سعد نے کہا اگر یہی منظر رہا، یہی معاملہ رہا، یہ حور ہمارے سپاہیوں کو ختم کر دے گا۔ حور کو گھیرے میں لے لو، سب مل کر کے وار کر لو۔ پھر کیا تھا، سب مل کر کے حور کو گھیرے میں لے لیا۔ حضرت حور نے جو ہے آخری سٹیپ پر امام حسین کی محبت میں حق کی طرف آئے، حق کی طرف لڑے، حق کی طرف لڑ کر کے اپنی جان حق یعنی اللہ کے حوالے کر دی اور جام شہادت نوش فرما لیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔